الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال العشر والشفع والوتر۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اسلام میں اس مہینے کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ ایک تو اس میں مسلمان اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں اور دوسرا قربانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں قسم اٹھائی ہے ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے جو 10 دن ہیں ان کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال العشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ محدثین نے اس سے مراد جو فجر بیان ہوئی وہ ذو الحجہ کی فجر ہے، اور پھر 10 راتیں یہ ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی 10 راتیں قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابن عباس، مجاہد اور اکرمہ فجر سے مراد یہی ذو الحجہ کی فجر قرار دیتے ہیں۔ مزید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں جن کا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے، کیونکہ یہی 10 راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں، یعنی جو پہلا عشرہ ہے ذو الحجہ کا۔ یہ دنیا میں جتنے بھی دن آتے ہیں پورے سال کے اندر اس سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہوں اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی وہ واپس لے کر نہ آئے، ایسا شخص ان سے افضل ہو سکتا ہے جو کہ ان 10 دنوں کے دوران عمل کرتے ہیں، وگرنہ ان 10 دنوں کے دوران عمل کرنے والا ایک عام مجاہد اور ایک روزہ دار سے بھی زیادہ افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت احمد اور بحقی میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے پڑھا کرو۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بھی معمول ہوا کرتا تھا کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ جب بازاروں میں جاتے یا کہیں پر نکلتے تو پھر آپ یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائے جائیں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، نفلی عبادات کی جائیں، اللہ کا ذکر اور تسبیحات بیان کی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کو
غنیمت سمجھتے ہوئے ان میں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔